اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ حسین منی وانا من الحسین، احب اللہ من احب حسین والبغض اللہ من البغض حسین۔ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ جو حسین کو دوست رکھتا ہے اس کو خدا دوست رکھتا ہے، اور جو حسین کا دشمن ہے اس کا خدا دشمن ہے۔ ہما ریحانۃ من الدنیا، حسن و حسین میری دنیا کی خوشبو ہیں۔ الحسن والحسین سیدا شباب اہل جنت، حسن اور حسین جوانان اہل جنت کے سردار ہیں۔ من احب ان ینظر الی احب اہل الارض لاہل السماء فلینظر الی الحسین۔ جو شخص ایسے انسان کو دیکھنا چاہے جو آسمان والوں کو تمام زمین والوں میں سب سے زیادہ محبوب ہے، اس کو چاہیے کہ حسین کو دیکھے۔ کبھی میرے مولا کو دیکھ کے فرماتے، یا بنیا لحمک لحمی و دمک دمی، بیٹا تیرا گوشت میرا گوشت ہے اور تیرا خون میرا خون ہے۔ میرے مولا امام حسین علیہ السلام کی ولادت کا دن تمام کائنات کے لیے، تمام دنیا کے لیے خوشی کا دن ہے۔ آج کے دن میرے مولا حسین کا اس دنیا میں آنے کا دن ہے، اور خداوند کریم خوش ہے، اور آج اس نے کہہ دیا ہے کہ تمام جنت کی حوریں اپنے بہترین لباس پہنیں اور تمام جنت کے خوشبوؤں سے مہکا دیں۔ آج تمام انبیاء تیار ہو رہے ہیں، کوئی نبوت کا تاج پہن رہا ہے، تو کوئی رسالت کا تاج پہن رہا ہے، تو کوئی اولو العزم پیغمبری کا اپنا تاج پہن رہا ہے۔ آج تمام اوصیاء تیار ہو رہے ہیں، آج تمام ولی تیار ہو رہے ہیں، اس لیے کہ جب کسی امیر کے گھر میں کوئی ولادت کی خوشخبری سنائی جاتی ہے تو سب لوگ مبارکباد دینے کے لیے آتے ہیں۔ تو آج کل کائنات مبارکباد دینے کے لیے سید الانبیاء کے گھر آ رہے ہیں۔ وہ سید الانبیاء کہ جس کی کائنات تمام اس کی ہے، جس کا سورج اس کا ہے، جس کے چاند اور ستارے اس کے ہیں، کہ جب چاہے وہ سورج کو پلٹا دے، جب چاہے وہ چاند کے 2 ٹکڑے کر دے، جب چاہے وہ میرا رسول ستارے کو اپنے گھر بلا لے۔ وہ جس کے قوس و قزح پہ قبضہ ہے، جو تمام کائنات جس کے قبضہ قدرت میں ہے، اور یہ قبضہ قدرت خداوند کریم کی طرف سے دیا ہوا ہے۔ آج میں صرف اتنا ذکر کروں گی کہ میرا رسول کائنات کا سب سے بڑا ڈاکٹر ہے، مسیحا ہے، مسیحا اعظم ہے، اور وہ رسول آج اس قدر خوش ہے کہ ہم جتنے بھی انہیں مبارکباد دیں، ہماری زبان میں اتنی طاقت نہیں کہ ہم کن کلمات سے اپنے رسول کو مبارکباد دیں، لیکن ہم اپنے دل اور دماغ کی تمام توانائیوں کے ساتھ اپنے رسول اور آل رسول کو مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ آج وہ آ گیا ہے اس دنیا میں جو رب کریم کا بہت پسندیدہ ہستی ہے۔ اور یہ کہتے ہیں کہ جب کوئی بیمار ہوتا ہے تو اس کے علاج کے لیے کسی ڈاکٹر کی ضرورت ضرور ہوتی ہے، کسی حکیم کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن اگر دین بیمار ہو جائے تو اس کے لیے بھی کسی ایسے ہستی کی ضرورت ہوگی کہ جو اس کا علاج کر سکے،
اور وہ ڈاکٹر ایسا ہے کہ جس کے لیے رسول اکرم نے یہ فرمایا کہ حسین منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ یعنی کائنات میں جس مقصد کے لیے 1.25 پیغمبر آئے، آدم سے لے کے عیسیٰ اور پھر میرے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے، اس دین کی بقا کے لیے ایک ایسی ہستی کی ضرورت تھی کہ جو اس کو قائم و دائم رکھ سکے، اور اس کے لیے وجود حسین علیہ السلام ہی کی ضرورت تھی۔ آج وہ حسین اس دنیا میں آئے ہیں، سب مبارکباد دینے کے لیے آ رہے ہیں، تیاریوں کے ساتھ آ رہے ہیں، اور تیاریوں کے ساتھ ہی رسول اکرم اور مولا علی استقبال کر رہے ہیں۔ جب میرے مولا حسین اس دنیا میں تشریف لائے تو جناب مشکل کشا نے آپ کو اطلاع دی کہ بیٹا اس دنیا میں تشریف لے آیا ہے۔ جناب رسول خدا گھر میں تشریف لائے اور ایک سفید کپڑے میں لپیٹ کے جناب امام حسین کو آپ کی گود میں دیا گیا۔ میرے مولا نے ایک کان میں اذان، ایک میں اقامت دی، اور اس کے بعد اپنی زبان آپ کے لعاب دہن میں ڈال دی اور اپنی زبان سے اپنا لعاب دہن چسایا۔ اور یہ میرے رسول نے جو کمال اپنے میرے رسول نے یہی اپنا لعاب دہن اور اپنی زبان ان کے بابا علی کو چسائی تھی، ان کی والدہ گرامی کو چسائی تھی، ان کے بھائی حسن کو چسائی تھی۔ آج یہی لعاب دہن آج آپ نے مولا حسین کو چسایا اور کہا فاطمہ جب میرا حسین بھوکا ہو تو اس کو تم میرے پاس لے کر آنا۔ اسی لعاب دہن سے میرے مولا حسین کا جسم گوشت، خون اور پوست بنا، اور تبھی میرے رسول نے کہا لحم کا لحمی و تم کا دمی، جسم کا جسمی و روح کا روحی۔ اور اس طرح سے آپ آج اس دنیا میں تشریف لائے ہیں کہ تمام کائنات خوش ہے، آج تمام جنت خوش ہے، ساتوں آسمان میں فرشتے خوش ہیں، ایک ایک کو مبارکباد دے رہے ہیں۔ اور پھر خداوند کریم نے کہا کہ اے جبرائیل مبارکباد دینے کے لیے میری طرف سے جاؤ اور اپنے ساتھ 70,000 فرشتوں کو بھی لے کر جانا۔ تمام فرشتے مبارکباد دینے کے لیے آ رہے ہیں۔ یہاں صرف میں ایک بات کہتی جاؤں کہ ہم میں سے کوئی انسان بیمار ہوتا ہے تو اس کے لیے جیسے کہ ڈاکٹر کی ضرورت ہوتی ہے، کوئی آنکھوں کا ڈاکٹر ہے، کوئی دل کا ڈاکٹر ہے، کوئی دماغ کا ڈاکٹر ہے، کوئی کانوں کا ڈاکٹر ہے، لیکن کوئی ایسا ڈاکٹر جو تمام ہی جسم کے ہر حصے کا پرفیکٹلی علاج کر سکے ناممکن ہو جاتا ہے۔ کوئی نہ کوئی ایک عضو کا تو علاج میں پرفیکٹ ہوتا ہے، لیکن پورے جسم کے لیے نہیں ہو سکتا۔ تو کائنات میں کوئی ایسا ڈاکٹر ضرور ہونا چاہیے۔ تو میں نے یہ دیکھا کہ نبی ڈاکٹر ہیں، اور نبی کیسے ڈاکٹر ہیں کہ میں نے یہ دیکھا کہ جناب عیسیٰ جو کہ علاج کرتے تھے، اندھوں کا علاج کرتے تھے، جو کہ مبروس کا، مظلوم کا علاج کر دیتے تھے، تو آپ اپنا صرف ہاتھ پھیرتے تھے اور وہ ٹھیک ہو جاتے تھے۔ لیکن ایک دن جناب عیسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک خاتون آئی جس نے یہ سنا ہوا تھا کہ عیسیٰ آنکھوں پہ ہاتھ پھیرتے ہیں تو بینائی ٹھیک ہو جاتی ہے۔ وہ عورت دوسری جگہ سے اور عیسائی نہیں تھی، وہ دوسری قوم سے تعلق رکھتی تھی۔ وہ آئی، جناب عیسیٰ نے کہا یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں، میں تمہاری آنکھ ٹھیک کر دوں گا، اور انہوں نے اس کی آنکھ پر ایک دفعہ ہاتھ پھیرا اور کہا آنکھیں کھولو۔ اس نے کہا عیسیٰ علیہ السلام مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا۔ آپ نے دوبارہ ہاتھ پھیرا تو پھر اس کی آنکھ سے کچھ نظر نہ آیا۔ تیسری دفعہ آپ نے کہا اب پھیرو، اب ضرور تمہیں نظر آ جائے گا۔ لیکن جب اس نے پھر یہی کہا کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا، تو اس وقت جناب عیسیٰ علیہ السلام بہت پریشان ہوئے۔ تو رب کریم نے آواز دے کے کہا کہ اے عیسیٰ پریشانی کی بات نہیں ہے، وجہ یہ ہے کہ یہ تمہاری قوم سے تعلق نہیں رکھتی ہے، اور تمہیں صرف اختیار یہ دیا گیا ہے کہ جو تمہاری قوم والا ہوگا تم صرف اسی کو صحت دے سکتے ہو، یہ تمہاری قوم سے نہیں ہے، اس لیے اس کو تم صحیح نہیں کر سکتے ہو۔ تو یہ ظاہر ہو گیا کہ نبی صرف اپنی قوم کے لیے ہی کوئی ڈاکٹری انجام دے سکتا ہے، مسیحائی انجام دے سکتا ہے، دوسری قوم سے
اگر کوئی آئے مذہب سے تو وہ اس کو صحت نہیں دے سکتا۔ اور پھر میں نے یہ دیکھا کہ میرے جناب یوسف پیغمبر ہیں، خود بھی نبی ہیں، بابا بھی نبی ہیں، اور جب آپ نے سنا کہ جناب یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں کی بینائی جا چکی ہے تو آپ نے یہ کہا کہ میرا یہ کرتا لے جاؤ اور جا کر بابا کی آنکھ پر ڈال دینا۔ تو جیسے ہی جناب یعقوب کی آنکھ پہ جناب یوسف کا کرتا لگا، آپ کی آنکھوں کی بینائی واپس آ گئی۔ تو یہ ظاہر ہوا کہ یہ آپ کے کرتے کا کمال تھا کہ جو آپ کے جسم سے لگا ہوا تھا کہ بینائی واپس آ گئی۔ نبی نے نبی کو بینائی دے دی۔ اور پھر اس کے بعد میں نے یہ دیکھا کہ اگر نبی بھی زخمی ہو جائے تو اسے کا علاج کون کرتا ہے؟ تو یہاں میں نے یہ دیکھا کہ حضرت نوح پیغمبر ہیں، اور جب آپ تبلیغ کرتے ہیں تو تمام امت آپ کی جو دشمن ہیں، آپ کے جو کافر ہیں، وہ آپ کو اتنا مارتے ہیں کہ آپ کا جسم لہو لہان ہو جاتا ہے۔ اور پھر شام کو فرشتے آتے ہیں، اپنے پر لگاتے ہیں اور جناب نوح ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ تو ظاہر یہ ہوا کہ نبی کو فرشتے نے صحت دے دی، یعنی اب یہاں پہ صحت دینے والا فرشتہ ہے۔ ہم نے یہ دیکھا کہ نبی نے ایک عام اپنی قوم کو، اپنی امت کو صحت دی، پھر ہم نے یہ دیکھا کہ نبی کے کرتے نے نبی کو بینائی دے دی، پھر ہم نے یہ دیکھا کہ فرشتے نے اب نبی کو بھی صحت دے دی۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کوئی ایسا ہو جو فرشتے کو بھی صحت دے، جو عام انسان کو بھی صحت دے، جو نبی کو بھی صحت دے، کوئی ایسا، کوئی اس طرح کا مسیحا۔ میں اپنے اس وقت رسول میرا اگر بیمار ہو جائے تو اس کو کون صحت دے گا؟ تو میں نے یہ دیکھا کہ نبی جناب یعقوب کو جناب یوسف کے کرتے نے صحت دی تھی۔ اور ایک دن میں ان تمام واقعوں کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے کہتی ہوں کہ میرے رسول کی طبیعت خراب ہوئی اور آپ جناب فاطمہ الزہرا سیدۃ النساء العالمین کے گھر میں آئے اور کہا سیدہ آج میں کچھ میری تکلیف ہے، مجھے کمزوری محسوس ہو رہی ہے۔ اور جناب سیدہ نے کہا بابا جان، اور پھر آپ سے کہا کہ سیدہ مجھے اپنی چادر دے دو، اور جناب سیدہ نے اپنی چادر یمنی دی، اور میرے رسول کی وہ جو کمزوری تھی، وہ جو تکلیف ہو رہی تھی، وہ آپ کی دور ہو گئی۔ پھر میں یہ دیکھتی ہوں کہ ایک دن میرے مولا علی مشکل کشا، کہ جن کو ہم عین اللہ کہتے ہیں، اسد اللہ کہتے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں، خیبر کا میدان ہے، اور کہتے ہیں کہ میری آنکھ میں بہت تکلیف ہے، اور رسول اللہ کہتے ہیں آپ نے علم لے کے جانا ہے لڑنے کے لیے۔ تو آپ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ میری نظر میں ٹھیک ہے لیکن آج اس میں بہت تکلیف ہے، میں آشوب چشم کا شکار ہوں۔ میرے رسول نے میرے مشکل کشا کو اپنے زانوں پہ سر رکھا، اور اب میں یہ دیکھ رہی ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چہرہ علی کو دیکھتے جا رہے ہیں، اور علی کی نظریں رسول اللہ کے چہرے پہ ہیں، اور تمام کائنات اس حسین منظر کو دیکھ رہی ہے۔ دونوں بھائی ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں اور مسکرا رہے ہیں، اور تب میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی انگلی اپنے دہن میں ڈالی اور لعاب دہن کو جناب مشکل کشا کی آنکھوں میں لگایا، عین اللہ کی عین میں لگایا۔ آنکھ میں جیسے ہی لگنا تھا لعاب دہن، آپ کی آنکھوں کی وہ سرخی ختم ہو گئی، وہ جو بہتا ہوا پانی تھا وہ رک گیا، اور آنکھ کی بالکل ٹھیک ہو گئی۔ یہ لعاب رسول کا کمال ہے، کہ یہ لعاب رسول ہے کہ جب علی اس کو چوستے ہیں تو کہتے ہیں ھذا صفات العلم، یہ میرا سارا جو علم ہے ھذا لعاب رسول اللہ کی ہی وجہ سے ہے۔ اور پھر اسی طریقے سے حسن بھی یہی کہتے ہیں کہ لحم کا لحمی، یہ ہمارا جو جسم کا گوشت ہے، یہ ہمارا جو خون ہے، یہ لعاب رسول کا اثر ہے۔ اور اسی طرح پھر حسین کہتے ہیں کہ یہ لعاب رسول کا کمال ہے۔ تو کائنات میں جو کچھ علم ہے وہ میرے رسول کے پاس ہے، کہ جنہوں نے یہ کہا ہے انا مدینۃ العلم و علی بابھا، اور وہی علم پھر علی سے میرے مولا حسن کے پاس اور حسین کے پاس اور تمام ائمہ کے پاس آیا ہے۔ میرے
رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لعاب رسول کا یہ اثر ہے جو تمام آئمہ میں ہے، تو میں یہ کہہ دوں کہ اگر یہی لعاب رسول ہے تو اس کا کہیں کوئی مظاہرہ میرے حسین نے بھی کیا ہے، تو میں کہتی ہوں وہ اگر شفاعت دینے والے ہیں اور صحت دینے والے ہیں تو اسی طرح سے آج کے دن سب بہت خوش بیٹھے ہیں اور بہت مبارکباد دے رہے ہیں۔ اور جب خداوند کریم نے جبرائیل سے کہا کہ جاؤ مبارکباد دے کر آؤ، تو آپ مبارکباد دینے کے لیے چلیں۔ آپ کے ساتھ اور فرشتے بھی ہیں، اور جب وہ ایک وادی سے گزرے تو وہاں آپ کو کسی کے کرہانے کی آواز سنائی دی، اور جب آپ نیچے اترے تو دیکھا کہ ایک پرندہ ہے جس کے بالوں پر جھڑ چکے ہیں، اور وہ پرندہ کرا رہا ہے، رو رہا ہے۔ پوچھتا ہے جبرائیل، کیا تم مجھے جانتے ہو؟ میں تیسرے آسمان پہ رہتا تھا اور میرے پاس 70,000 فرشتے ہوتے تھے جو میری نگرانی میں کام کرتے تھے، لیکن پھر مجھے سزا ملی ہے، یہ مجھ سے ترک اولا ہوا ہے۔ جبرائیل نے پوچھا تم سے کیا ترک اولا ہوا تھا؟ کہنے لگا میں بڑا خوبصورت تھا اور میرے پاس بڑے طاقتور پر تھے، تو میں نے کہا ایک دن کھڑے ہو کے، ہے کوئی میری مثل، میں مثلی کوئی میرے جیسا ہے؟ اور میں نے یہ کہہ کر پرواز کرنی شروع کر دی، لیکن میں نے اس وقت خداوند کریم کا شکر ادا نہیں کیا تھا کہ اس نے مجھے یہ بالوں پر دیے ہیں۔ میں نے پرواز شروع کی اور اڑنا شروع کیا کہ یہ تمام کائنات جو بھی ہے میں چند لمحوں میں طے کر سکتا ہوں، لیکن میں کتنے ہی وقت پرواز کرتا رہا، اور جب میں واپس آیا تو میں نے یہ دیکھا کہ میں تو اسی جگہ کھڑا تھا، اور پھر خداوند کریم کو میری یہ بات پسند نہ آئی اور مجھے اس وادی میں ڈال دیا۔ تو جبرائیل نے کہا کہ تمہیں اس وادی میں اتنے سال گزر گئے ہیں اور اتنے پیغمبر آئے ہیں، آدم، ابراہیم، نوح، تو تم نے موسیٰ اور عیسیٰ جیسے پیغمبر گزر گئے، تم نے فریاد نہیں کی، حتیٰ کہ رسول خدا اس دنیا میں آیا تم نے فریاد نہیں کی اور دعا نہیں مانگی۔ کہا میں خداوند کریم سے دعا کر رہا ہوں، لیکن آج تک یہاں سے کسی کا گزر ہی نہیں ہوا، اور آج شاید خداوند کریم میری توبہ قبول کر لے، تم اس وادی سے گزرے ہو، تو اب مجھے تم جہاں جا رہے ہو مجھے لے جاؤ۔ کہا کہ آج رسول آخر کا نواسہ اس دنیا میں آیا ہے، اور خداوند کریم نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم آج مبارکباد دینے جائیں، تو ہم سب مبارکباد دینے کے لیے جا رہے ہیں۔ اس فرشتے نے کہا کہ مجھے بھی ساتھ اپنے لیے چلو۔ اب جبرائیل جانتے ہیں کہ یہ ترک اولا کا شکار ہوا ہے، خدا سے ناراض ہے، لیکن جبرائیل کو اس پہ ترس آیا اور اس کو لے کر چلے، اور یہ سوچ کے لے کے چلے کہ رب کریم جب بڑے امیروں کے گھر کوئی بھی خوشی کی خبر ہوتی ہے تو قیدیوں کو آزاد کیا جاتا ہے، جرم معاف کر دیے جاتے ہیں، لباس فاخرہ دیے جاتے ہیں، تو آج میں اس خوشی کے موقع پر اس کو لے جاتا ہوں، تو مجھے بھی معاف کر دینا، اور اس حسین کے صدقے اس کو بھی معاف کر دینا۔ اور جب آپ تشریف لے کر آئے تو دیکھا جناب مشکل کشا اور رسول خدا دونوں بھائی بیٹھے ہیں، اور جھولا نزدیک ہے جس میں حسین سو رہے ہیں۔ جناب جبرائیل آئے اور آ کے کہا کہ باہر میں ایک اور فرشتہ بھی لایا ہوں، یہ سب فرشتے تو آپ کو سلام کر چکے ہیں، لیکن وہ فرشتہ عطا صدائے خدا ہے، لیکن آج آپ کے گھر خوشی کا دن ہے اور حسین اس دنیا میں آئے ہیں، تو ان کے صدقے اگر آپ کہیں تو میں اندر لے آؤں۔ میرے رسول نے مسکرا کے کہا کہ ہاں جاؤ لے آؤ اسے، اور اس کے جسم کو میرے حسین کے جھولے سے لگا دو، اس لیے کہ میرا حسین آج کائنات میں خوشی کا دن ہے اور سب کو بخشنے والا ہے۔ اور پھر میرے حسین کے جھولے سے جیسے ہی فطرت کو لگایا گیا، ان کے بالوں پر نکل آئے اور وہ خوش ہو گئے، اور پھر انہوں نے کہا مم مثلی، ہے کوئی مجھ جیسا؟ آج خداوند کریم کو اس کی اس بات پہ غصہ نہیں آیا، حالانکہ اس دن مم مثلی کہنے پہ ہی تو غصہ آیا تھا اور اس کو سزا دی تھی، لیکن آگے جو جملہ تھا اس کو سن کے خداوند کریم بھی خوش ہو گیا، انا عتیق الحسین، میں تو حسین کا آزاد کرتا ہوں، اور اس حسین سے رب کریم کو اتنی محبت ہے کہ آج کے دن تو
رب کریم نے جیسے جنت کو سجنے کے لیے کہا تھا، ویسے روغہ جہنم کو کہہ دیا تھا کہ آج کے دن آگ کو نہ دہکانا، آج جہنم کو تو نے دہکانا نہیں، بند کر دے، اس لیے کہ آج میرا حسین اس دنیا میں آیا ہے۔ تو فطرت فرشتے کو بھی خداوند کریم نے صحت دے دی، حسین کے صدقے بھی۔ تو یہ میں کہتی ہوں کتنا بڑا مسیحا ہے، کتنا بڑا ڈاکٹر ہے کہ وہ فرشتے کہ جو نبیوں کو صحت دیتے ہیں، پر لگاتے ہیں نوح جیسے پیغمبر کو تو صحت مل جاتی ہے، اور اس فرشتے کو صحت دیتا ہے تو میرا حسین صحت دیتا ہے، میرا وہ جس کو ہم یہ کہتے ہیں کہ سخاوت کے درجے ہیں، اور ان درجوں میں سے ایک درجہ یہ ہے کہ سب سے پہلا کریم ہوتا ہے، دوسرا سخی ہوتا ہے، اور تیسرا لئیم ہوتا ہے۔ سخی وہ ہوتا ہے کہ جو کماتا ہے تو خود نہیں کھاتا، دوسروں کو دیتا ہے، لیکن خود جو کریم ہوتا ہے وہ خود کماتا ہے اور خود کھاتا نہیں، دوسروں کو دیتا ہے۔ اور سخی وہ ہوتا ہے جو خود بھی کماتا ہے تو خود بھی کھاتا ہے اور دوسروں کو بھی دیتا ہے، لیکن لئیم وہ ہوتا ہے جو خود تو کھا لیتا ہے لیکن دوسروں کو بالکل نہیں دیتا۔ بس میرا حسین کریم، ابن کریم ہے، باپ بھی کریم، نانا بھی کریم۔ میرا حسین وہ ہے کہ جس کی والدہ گرامی سیدۃ النساء العالمین ہے۔ میرا رسول کا یہ نواسہ وہ ہے کہ جس کا نانا رسول ہے، سید الانبیاء ہے۔ بابا سید الاوصیاء ہے کہ جس کے لیے کہا جاتا ہے حتی لا تجاوز عہد الصراط الا من کتب الاخو ولی الجواز، کوئی بھی پل صراط سے پار جا ہی نہیں سکتا جب تک علی کا لکھا ہوا اس کے پاس تحریر نامہ نہ ہو۔ تو یہ وہ کریم حسین ہے کہ جس کا بھائی سید الشباب اہل جنت ہے، تو جس کے خاندان کے لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ فخر کے قابل خاندان ہے۔ اور جب ایک دن پیار سے جناب مولا میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گود میں لے کے کہا، حسین ذرا آج ہم اپنے اپنے خاندان کی تعریف نہ کریں، تو میرے مولا حسین چھوٹے سے ہیں، نانا کی گود میں بیٹھے ہیں، اور پھر مولا علی بھی آ گئے، بی بی فاطمہ بھی آ گئیں کہ دیکھیں آج حسین کیسے بات کرتے ہیں نانا سے۔ تو نانا نے کہا کہ میرا بابا عبداللہ ہیں، تو آپ نے بڑے فخر سے کہا میں اس میں کوئی شک نہیں کرتا، اور مجھے فخر ہے کہ آپ کے بابا عبداللہ ہیں جو میرے بھی جد ہیں، لیکن میرے بابا علی ہیں، اور جو فخر عبداللہ ہیں، جن پہ جناب عبداللہ کو بھی فخر ہوگا۔ اور پھر اس طریقے سے آپ جب ذکر کرتے ہیں کہ میری ماں آمنہ ہے، تو آپ کہتے ہیں میں آپ کی ماں پہ فخر کرتا ہوں، میری جدہ ہیں، لیکن میری ماں سیدۃ النساء العالمین ہے۔ اور پھر جس طرح سے آپ کہہ رہے ہیں آپ کے نانا فخر کے قابل ہیں، لیکن میرا نانا سید الانبیاء ہے۔ اور جب آپ ساری تعریفیں کرتے جاتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اٹھا کے گود میں پیار کیا، سینے سے لگایا، پیشانی چومی اور کہا واقعی تیرا ددھیال اور ننیال دونوں بہت افضل ہیں، تیرا نانا بھی افضل، تیرا پاپا بھی افضل، تیری ماں بھی افضل، اور تیری بھائی بھی افضل، اور تیری بہنیں بھی افضل۔ حسین تو کائنات کا بادشاہ ہے۔ اور پھر میرے مولا حسین کے جو میں ایک بس یہ واقعہ بیان اس لیے کرنا چاہتی ہوں، لعاب رسول کہ جو کچھ رسول کے پاس علم تھا، شجاعت تھی، سخاوت تھی، عصمت تھی، طہارت تھی، کامل تھی، جو صفات تھیں وہ آپ نے منتقل کرتی تھیں ان اہل بیت میں۔ اسی لیے تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مجھ پہ درود بھیجتے ہو تو ابتر درود نہ بھیجنا، میری آل کو بھی شامل کرنا، کیونکہ جو کمال مجھ میں ہے وہی میری اولاد میں ہے، وہ میرے وارث ہیں، وہ میرے ورثے ہیں۔ اور پھر جناب میرے امام حسین علیہ السلام کا لعاب دہن کا میں بس واقعہ بیان کرنی چاہتی ہوں کہ حبابہ والبیہ جو ہیں
یہ والپیا کی رہنے والی ہیں، نام ان کا حبابہ ہے۔ تو یہ ایک دن جناب حضرت علی سے ملنے کے لیے گئیں، لیکن آپ کو جناب حضرت علی ملے نہیں، اور انہوں نے کہا کہ آپ بازار تشریف لے گئے۔ یہ بہت عاقلہ، عالمہ، کاملہ خاتون تھی، بہت عبادت گزار تھیں، بہت عبادت کرتی تھیں۔ تو آپ تلاش کرتی ہوئی وہاں کہیں تو آپ دیکھا کہ آپ جو ایک حرام مچھلیوں کو بیچنے والا شخص تھا وہ کھڑا تھا، اور جناب حضرت علی وہیں کھڑے تھے۔ اور آپ نے پھر جب یہ دیکھا کہ وہ شخص آپ سے بات کر رہا تھا تو آپ نے آپ کے ہاتھ جو تھے بہت غصے میں آپ کہہ رہے تھے کہ تم بہت غلط کام کر رہے ہو۔ وہ بہت خاموشی کے ساتھ یہ تمام واقعہ دیکھتے رہیں، اور اس کے بعد آپ جب اس سے بات کر کے فارغ ہوئے تو جب آپ جدھر آپ جا رہے تھے وہ پیچھے پیچھے چلتی چلی گئیں، اور وہ تمام باتیں بڑے غور سے سن رہی تھی کہ جو وہ مولا علی ارشاد فرما رہے تھے۔ جب آپ مسجد کوفہ کے صحن میں پہنچے، آپ پیچھے تھیں۔ جناب مشکل کشا نے پوچھا، حبابہ تم میرے ساتھ ساتھ کیوں آ رہی ہو، کیا مسئلہ ہے؟ کہا مولا میں کچھ سوال کرنا چاہتی ہوں۔ آپ نے پوچھا کہ ہاں پوچھو، کیا پوچھنا چاہتی ہو؟ کہ آپ جو یہ کہہ رہے تھے کہ یہ مچھلیاں حرام ہیں، یہ کیوں آپ نے کہا؟ تو آپ نے کہا کہ ہاں یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اپنی داڑھی نہیں رکھتے تھے اور مونچھیں لمبی لمبی رکھتے تھے اور انہیں تاؤ دیا کرتے تھے، تو خداوند کریم کو یہ ایک قوم ہے جن کو مچھلی بنا دیا تھا۔ عطاب خداوند کریم کا تھا، جیسا کہ میں نے عطاب کا ذکر کیا فرشتے کے بارے میں، جسے بہت سی اہل سنت کی کتابوں میں قلقائل کے نام سے بھی لکھا گیا ہے۔ تو جناب حبابہ سے جب جناب حضرت علی علیہ السلام نے یہ بات فرمائی کہ یہ مسخ شدہ لوگ ہیں، عطاب شدہ لوگ ہیں، اور اس لیے ان کو مچھلیاں بنا دیا گیا ہے، یہ جندب بن مروان ہیں۔ تو جب یہ بات سنی آپ نے تو آپ نے کہا کہ اچھا مولا دوسرے سوال کا بھی جواب دے دیں۔ آپ نے پوچھا کیا ہے؟ تو کہا کہ اگر کوئی امام ہے اس کی ہمیں کس طرح سے معرفت ہو، کیسے شناخت ہو؟ تو آپ نے فرمایا کہ اور صفات کے علاوہ میں تجھے ایک صفات بتا دیتا ہوں اور تیری عمر لمبی ہوگی، اور تو جب بھی کسی امام کی تجھے شناخت کرنی ہو تو تجھے یہ دیکھے گی نشانی تو تجھے سمجھ میں آ جائے گی کہ یہ امام ہے۔ تو حبابہ کہتی ہیں کہ مولا وہ کیسے؟ آپ نے کہا یہ سنگریزہ اٹھاؤ، ایک پتھر اٹھاؤ، اور جیسے اس نے وہ پتھر اٹھایا میرے مولا کے ہاتھ میں جو انگشتری تھی آپ نے اس کے اوپر لگائی تو وہ نقش اس کے اوپر اتر گیا۔ آپ نے کہا امام کی پہچان یہ ہوگی کہ یہ پتھر نرم ہو جائے گا اور اس کے اوپر انگشتری کا نشان اتر آئے گا۔ حبابہ یہ بات سن کے بہت خوش ہوئی، اور جب میرے مولا علی علیہ السلام کی شہادت ہو گئی تو آپ ایک دن مولا حسن علیہ السلام کے پاس آئیں۔ مولا حسن علیہ السلام مسکرائے اور کہا حبابہ جس کام کے لیے آئی ہو، کیونکہ آپ جانتے تھے کہ یہ آج شناخت کے لیے آئی ہے کہ میں امام ہوں یا نہیں، تو کہا کہ اپنا سنگریزہ نکالو۔ جیسے سنگریزہ نکالا میرے امام نے اپنی انگشتری بڑھائی، اس پہ مہر لگائی تو وہ بالکل اسی طرح لگ گئی جیسے کہ میرے مولا علی نے لگائی تھی۔ جیسے ہم کاغذ کے اوپر کوئی مہر لگاتے ہیں ایسے مہر لگ گئی۔ اس نے کہا بالکل صدقتا یا مولا، آپ ہی امام ہیں۔ اور اس کے ساتھ جب میرے مولا حسن کی شہادت ہو گئی تو یہ مولا حسین علیہ السلام کے پاس آئی۔ اسی طرح مولا بھی مسجد نبوی میں بیٹھے تھے۔ جیسے حبابہ اندر داخل ہوئی تو آپ نے کہا حبابہ جس مقصد کے لیے آئی ہو وہ پورا کرو۔ حبابہ نے وہی سنگریزہ نکال کر دکھایا تو میرے مولا نے اسی طرح سے اپنی انگشتری سے نشان لگایا، تو کہا کہ واقعی آپ ہی امام ہیں، کیونکہ آپ کے بابا نے یہی کہا تھا کہ وہ انگشتری بالکل نرم ہو جائے، پتھر اور سنگریزہ نرم ہو جائے گا اور اس پہ انگشتری کا نشان آ جائے گا۔ حبابہ تقریباً روز ہی جناب امام حسین علیہ السلام کے پاس آتی تھیں، مگر کچھ دن ہوئے کہ وہ نہیں آئیں۔
تو جناب امام حسین نے اپنے صحابہ سے پوچھا کہ کیا وجہ ہے کہ حبابہ ہمارے پاس نہیں آ رہی، ان کی خیریت بتاؤ۔ تو لوگوں نے کہا کہ مولا ان کی دونوں آنکھوں کے بیچ میں ایک سفید سا نشان ابھر آیا ہے، جس نشان کی وجہ سے حبابہ بہت پریشان ہیں اور وہ گھر سے باہر بھی اب نہیں نکلتی ہیں اور وہ اپنے آپ کو چھپا کے رکھتی ہیں اور کہتی ہیں کہ مجھے لوگوں سے شرم آتی ہے کہ یہ میں اس قسم کا نشان، میں نے ساری عمر عبادت کی ہے لیکن یہ سفید نشان جو ہو گیا ہے۔ رسول اللہ کے نواسا ہیں اور محبت اور شفقت کرنے والے ہیں سب سے۔ آپ نے کہا چلو ہم خود حبابہ کے گھر چلتے ہیں۔ جب آپ گئے، چونکہ حبابہ بہت زیادہ عبادت گزار تھیں، تو جیسے ہی آپ گئے آپ نے دیکھا کہ حبابہ نماز پڑھ رہی تھیں، نماز سے فارغ ہوئیں، جناب امام حسین کے پاس تشریف لائیں اور کہا کہ مولا آپ میرے گھر میں، آپ مجھے بلا لیتے۔ کہا نہیں حبابہ، ہم نے سنا ہے کہ تمہاری طبیعت خراب ہے، ہم تمہاری خیریت لینے کے لیے آئے ہیں۔ تو حبابہ نے کہا مولا میرے ایسے سفید نشان ہو گیا ہے جس کی وجہ مجھے لوگوں کو شکل دکھاتے ہوئے شرم آتی ہے۔ آپ نے کہا اپنا مقنع ہٹاؤ۔ جیسے ہی حبابہ نے مقنع ہٹایا، جناب رسول خدا کے نواسے نے اپنے منہ میں اپنی انگلی ڈالی اور اپنا لعاب دہن حبابہ کے اس سفید نشان پہ لگایا۔ جیسے ہی اس سفید نشان پہ آپ کا لعاب دہن لگا، آپ کے اس کی حبابہ کی تمام دوری ختم ہو گئی، نشان ختم ہو گیا، سفیدی ختم ہو گئی اور بالکل چہرہ اور ویسے ہی ہو گئی پیشانی جیسے کہ پہلے تھی۔ حبابہ بہت خوش ہوئی۔ تو یہ لعاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھا، جو حسین کا لعاب رسول تھا، کہ جیسے رسول اللہ نے علی کی آنکھوں کو شفا دی تھی، ایسی حبابہ کی پیشانی پہ جو داغ تھا لعاب حسین سے ٹھیک ہو گیا۔ میرے حسین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے مولا حسین کو کہتے تھے کہ حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ اور اس لیے کہ حسین بقائے دین ہے، اور ہمیں کس طریقے سے محی الدین چشتی اجمیری نے کہا کہ دین است حسین، دین پناہ است حسین، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، دین کو پناہ دینے والا ہی حسین ہے۔ اور یہ کیسے کہ اگر دین کی حالت خراب ہو جائے، دین میں تبدیلیاں آ جائیں، دین میں ایسا کہ دین ہی نہ لگے، تو اس دین کی حفاظت کے لیے حسین جیسا انسان ہی چاہیے تھا۔ اس واقعے کے ساتھ میں آج خوشی کا دن ہے تو میں یہ بتاؤں گی ضرور کہ دین کی حالت کیا ہو چکی تھی بعد رسول، بعد علی، کہ ایک شخص مدینے کا رہنے والا تھا اور وہ ہمسا گیا۔ ہمسا جب گیا تو وہاں پر اذان کی آواز سنائی دے رہی تھی، لیکن اذان اتنی تبدیل تھی کہ وہ ٹھٹک کے کھڑا ہو گیا کہ یہ کس قسم کی اذان ہے۔ اس نے اذان کی آواز سنی تو وہ یہ کہہ رہا تھا، اِنَّ اہل ہمسا یشہدو ان محمد رسول اللہ۔ وہ اس بگڑے ہوئے فکرے کو سن کر حیران رہ گیا۔ اس نے کہا یہ کیا؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ کی جگہ اور اشہد ان محمد رسول اللہ کی جگہ ان اہل ہمسا اشہد ان محمد رسول اللہ۔ تو یہ ان اہل ہمسا کا لفظ سن کے اتنا پریشان تھا، اس نے کہا چلو میں چلتا ہوں اور میں جا کے پیش نماز سے پوچھتا ہوں جو نماز پڑھانے والا ہے کہ یہ کیسی اذان تھی، یعنی اذان کتنی بگاڑی جا رہی تھی اور مسلمان بالکل پریشان نہیں تھے کہ یہ اذان میں کون سا لفظ شامل کر کے اذان دے رہا ہے۔ تو یہ شخص جب مسجد میں گیا کہ میں چلو نماز بھی پڑھتا ہوں اور جا کے دیکھتا بھی ہوں کہ یہ اذان کون دینے والا ہے، شاید غلطی سے کسی نے دے دی ہوگی۔ لیکن جب وہ وہاں اندر مسجد میں داخل ہوا تو اس نے دیکھا نماز شروع ہو چکی تھی اور جو پیش نماز ہیں وہ اپنی ایک ٹانگ علیحدہ کر کے کھڑے ہوئے ہیں۔
یعنی انہوں نے نماز سے اپنی ٹانگ کو علیحدہ کیا ہوا ہے۔ بہت حیران ہوا، نماز پڑھی، اس نے کہا ضرور میں یہاں سے جا کے اور اب میں قاضی صاحب سے پتہ کرتا ہوں کہ یہ کس قسم کی نماز پڑھ رہا ہے۔ جب وہ قاضی صاحب کے پاس گئے، لوگوں سے پتہ پوچھا کہ بھی قاضی صاحب کہاں رہتے ہیں، کہاں بیٹھتے ہیں۔ اب جب ان کے پاس گیا تو وہاں ایک عجیب منظر دیکھا کہ قاضی صاحب کے ایک ہاتھ میں شراب کا جام ہے اور آپ کے ذہنوں کے اوپر قرآن شریف رکھا ہے، اور وہ شراب کا جام پیتے ہیں اور قرآن شریف پہ ہاتھ مار کے کہتے ہیں بالکل اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ شراب ہے۔ یہ اور زیادہ پریشان ہوا کہ وہاں نماز کا یہ حال، اذان کا یہ حال، مولانا کی نماز کا یہ حال، اب یہ مفتی شراب پی رہا ہے اور قرآن پہ ہاتھ مار کے کہہ رہا ہے کہ بالکل یہ شراب ہے۔ اس نے کہا چلو میں اب چلتا ہوں، مفتی اعظم کے پاس جاتا ہوں اور ان سے جا کے کہتا ہوں کہ یہ دیکھیں کیا حال ہو چکا ہے، دین کتنا بدل چکا ہے، آپ کچھ کریں لوگوں کو ہدایت کے لیے۔ اور یہ گیا اور جانے کے بعد اس نے مفتی اعظم کے ڈھونڈنے لگا، تو انہوں نے کہا مفتی اعظم تو اس وقت اپنی جگہ گھر پہ نہیں ہے اور جہاں فیصلے کرتے ہیں وہاں پہ بھی نہیں ہے، لیکن وہ ایک جنازے میں شرکت کے لیے گئے ہیں۔ اس نے کہا ظاہر ہے اتنا بڑا شہر نہیں، میں جنازے جہاں پہ وہ پڑھانے گئے ہوں گے میں وہیں چلا جاتا ہوں، اور جا کے کیونکہ وہ پریشان بہت ہو چکا تھا یہ تمام واقعہ دیکھ کے، تو اس نے کہا میں ان سے وہیں جا کے سوال بھی کرتا ہوں، شکایت بھی کرتا ہوں کہ ان لوگوں کی ہدایت کریں۔ جب وہ وہاں گئے تو انہوں نے دیکھا کہ جنازہ جا رہا ہے۔ اچھا اس جنازے میں ایک مردہ نہیں ہے، ایک زندہ انسان ہے جسے چارپائی پہ رسیوں سے جکڑا ہوا ہے، اور وہ بیچارہ اپنی گردن اٹھا اٹھا کے فریاد کر کے کہہ رہا ہے میں مردہ نہیں ہوں، میں زندہ ہوں، میں زندہ ہوں، مجھے مت دفن کرو۔ اور مفتی اعظم آگے آگے جا رہے ہیں جنازے کے۔ یہ شخص تیز تیز قدم چلتا ہوا مفتی اعظم کے پاس پہنچا اور بڑا حیران ہوا، کہا مفتی اعظم بھی ساتھ ساتھ خاموشی کے ساتھ جا رہے ہیں، اب یہ کیا کرے، پریشان تو تھا۔ اس نے بڑے حیران ہو کے کہا کہ مفتی اعظم آپ دیکھ رہے ہیں یہ شخص زندہ ہے، آپ اس کا جنازہ پڑھانے جا رہے ہیں۔ مفتی اعظم نے کہا کہ تم دین جانتے ہو؟ اس نے کہا جی جانتا ہی ہوں۔ کہاں سے آئے ہو؟ کہا مدینے سے آیا ہوں، اور یہ تو میں نے بہت عجیب منظر دیکھا ہے۔ کہا اچھا فارغ ہونے کے بعد ہم تم سے بات کریں گے۔ یہ بیچارہ پریشان کہ زندہ کو دفن کرنے جا رہے ہیں۔ اس نے کہا آپ تھوڑی سی دیر مجھ سے یہ بات ہی کر لیں۔ کہا نہیں۔ بہرحال اس کے بعد جناب یہ مفتی اعظم سے انہوں نے کہا کہ مجھ سے آپ بات کریں، میں بہت پریشان ہوں۔ شکر ہے کہ مدینے میں یہ حالات ابھی نہیں تھے، کیونکہ وہاں پہ تاجدار مدینہ کا وارث بیٹھے تھے۔ تو کہ یہ دین کی حالت کیا ہو چکی ہے؟ انہوں نے کہا بتاؤ تم کیا دین جانتے ہو، چلو تم سوال کرو میں تمہیں جواب دیتا ہوں۔ نہیں دین میں اتنی تبدیلی کیسے آ گئی؟ انہوں نے کہا بتائیں تو صحیح آپ۔ انہوں نے کہا میں یہاں، مدینے والے مسلمان نے کہا کہ میں یہاں آیا ہوں، میں نے دیکھا کہ انا اہل حمزہ کہہ رہا ہے اذان میں اشہد ان محمد رسول اللہ۔ مفتی اعظم نے بڑے مسکرا کے دیکھا، کہا تمہارے پاس تو بالکل بھی دین نہیں ہے، تم مجھے دین کی بات کیا کرو گے، اور میں تو مفتی اعظم ہوں، میرے پاس تو بہت دین ہے۔ کہا اچھا اس کا مجھے مطلب تو بتائیں۔ انہوں نے کہا پریشانی کی کیا بات ہے، ظاہر ہے ہمارا مؤذن جو ہے وہ کچھ دنوں کی چھٹی پہ گیا ہے، دوسرا مؤذن ہمارے پاس تھا نہیں، اور یہ تو اس مذہب کا ہے ہی نہیں، یہ تو یہودی ہے، اس کو صرف یہ اذان کے لفظ یاد تھے، تو ہم نے کہا کہ چلو تم ہی اذان دے دو، چونکہ وہ ہمارے مذہب کا نہیں ہے، وہ مسلمان نہیں ہے، تو وہ کیسے کہہ دے اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اس لیے اس نے کہا انا اہل حمزہ، کہ اے حمزہ والو تم گواہی دیتے ہو کہ تمہارا رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ تو اس نے کہہ دیا اس بات کو، تو اس میں کیا غلط ہے؟ انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، مفتی اعظم ہیں آپ، اچھا دوسری بات بتائیں آپ کہ جب میں مسجد میں گیا تو پیش نماز جو تھے وہ انہوں نے اپنی ایک ٹانگ جدا کی ہوئی تھی۔ تو مفتی اعظم نے کہا کہ واقعی تمہارے پاس تو بالکل ہی دین نہیں ہے، اس لیے کہ بھئی تم دیکھو کہ بھئی وہ آ رہا تھا مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے، اور وہ جب مسجد میں گیا تو جانے سے پہلے، داخل ہونے سے پہلے گندگی میں اس کا پاؤں پڑ گیا، اس کے ایک پیر پہ گندگی لگ چکی تھی، لیکن اب نماز کا وقت بہت کم تھا۔
اگر وہ گھر جا کے کپڑے تبدیل کرتا تو اس کی نماز رہ جاتی. اس لیے اس نے سوچا کہ سب لوگ نماز کے لیے آئے ہوئے، میں نماز پڑھا دوں. اس نے اپنی ایک ٹانگ علیحدہ رکھی اور نماز پڑھنی شروع کر دی. اور کیا ایک ٹانگ والا نماز نہیں پڑھ سکتا؟ اس نے کہا ٹھیک ہے جی. اب آپ دیکھیں کہ دین میں کتنی تبدیلی ہے کہ نجس کپڑے ہیں اور وہ نماز پڑھا رہے ہیں، اور انہوں نے دلیل کیا دے دی کہ ایک ٹانگ والا نماز نہیں پڑھ سکتا. جب اس کی دونوں ٹانگیں ہی ہیں ساتھ تو دونوں ٹانگوں سے ہی نماز پڑھے گا. لیکن دین میں خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں. اور پھر اس نے کہا میں مفتی اعظم اس چیز سے پریشان ہوں کہ جب میں اس بات کے واقعے کو لے کے قاضی صاحب کے پاس پہنچا تو میں نے وہاں ایک عجیب واقعہ دیکھا. انہوں نے کہا وہ کیا عجیب واقعہ تھا؟ انہوں نے کہا وہ شراب پی رہے تھے اور ان کے زانوں کے اوپر قرآن رکھا ہوا تھا، اور وہ شراب پیتے جاتے تھے اور اس کے اوپر ہاتھ مارتے جاتے تھے اور کہتے تھے صدقتا، بالکل سچ ہے کہ یہ شراب ہی ہے. مفتی اعظم نے کہا کہ اس میں کیا برائی کی بات ہے؟ ظاہر ہے وہ ایک شخص شرابی آیا ہے اور اس کو پکڑ کے لائے گئے تھے کہ یہ شراب پی رہا تھا، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ شراب نہ پیو، تو وہ شراب پی رہا تھا، اسے پکڑ کے لے آئے. اب جب اس کو دیکھا کہ وہ شراب پی ہے یا نہیں تو مفتی اعظم نے گواہی کے لیے قرآن کو گود میں رکھ لیا اور انہوں نے خود شراب پی، اور شراب پینے کے بعد انہوں نے قرآن پہ ہاتھ مار کے یہ گواہی دی کہ واقعی یہ شراب ہے اور یہ شراب پی رہا تھا، اس کو سزا دینی چاہیے. اب آپ یہ دیکھیں کہ شراب پینا ہمارے مذہب میں نہیں، اور وہ مفتی ہے اور شراب پی رہا ہے اور گواہی دے رہا ہے کہ قرآن پہ ہاتھ مار کے گواہی بھی دے رہا ہے. یعنی گناہ خود بھی کر رہا ہے اور گواہی قرآن سے لے رہا ہے. یعنی دین میں کتنی تبدیلی آ چکی تھی. تو مفتی صاحب نے اس بات کی بھی دلیل دے دی اور کہا تمہیں دین کا بالکل پتہ نہیں. اس نے کہا چوتھی بات یہ کہ آپ جس جنازے کے ساتھ جا رہے تھے وہ آدمی تو زندہ تھا اور آپ اس کو دفن کرنے کے لیے لے کے جا رہے تھے، وہ کیوں، کس لیے؟ جبکہ وہ زندہ آدمی تھا، وہ بار بار کہہ رہا تھا کہ میں زندہ ہوں، میں زندہ ہوں. وہ مردہ تو نہیں تھا اور آپ اس کا جنازہ پڑھانے لے کے جا رہے تھے. کہا بالکل سچ ہے کہ وہ کہہ رہا تھا کہ میں زندہ ہوں، لیکن ہم کیا کر سکتے ہیں؟ جب 40-50 آدمی یہ کہہ رہے تھے کہ یہ مردہ ہے تو گواہی تو ان کی ماننی چاہیے نا کہ جو مردہ کہہ رہے ہیں، اس لیے کہ 40 آدمی تو غلط نہیں ہو سکتے. ایک آدمی کے مقابلے میں 40 آدمیوں کی گواہیوں کو قبول کروں گا، اور 40 آدمی اپنی زبان سے کہہ رہے تھے کہ یہ مردہ ہے، تو اس لیے میں بھی اسے مردہ ہی کہوں گا اور مردہ مانوں گا اور اسے دفن کروں گا، نماز جنازہ پڑھ دوں گا. تو یہ دین اتنا تبدیل ہو چکا تھا. اور اسی لیے میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ حسین منی و انا من الحسین، اور دین ہست حسین، دین پناہ است حسین. اگر حسین نہ ہوتے تو دین میں اتنی تبدیلی آ چکی تھی، دین کی شکل کو اتنا بگاڑ دیا گیا تھا کہ وہ صرف حسین کی ذات تھی جس نے توحید کو بھی بچایا، جس نے رسالت کو بھی بچایا، جس نے اسلام کو بھی بچایا. اور پھر اس دین کی پاک کو بچانے کے لیے جن پھولوں کی ضرورت تھی ان کے لیے جناب ابراہیم سے جب مدد مانگی گئی تو انہوں نے کہا کہ میں بیٹے کی قربانی تو دوں گا لیکن آنکھوں پہ پٹی باندھ کر دوں گا. اور اسی طرح جب جناب یعقوب سے کہا گیا تو بیٹا زندہ تھا لیکن یعقوب کی جدائی، یوسف کی جدائی یعقوب کو برداشت ہی نہ تھی کہ آنکھوں کی بینائی چلی گئی تھی. تو یہ وہ امتحان تھا دین کا کہ جس کی بقا سوائے حسین کے کوئی نہیں کر سکتا تھا، کہ حسین نے اپنے 6 ماہ کے پھول سے لے کے 32 سال کے کڑیل جوان تک کی قربانی دی اور خدا کے دین کو بچایا، خدا کی توحید کو بچایا، رسول کے نام کو بچایا اور دین اسلام کو بچایا. اور آج وہ شخصیت اس دنیا میں آئی ہے. ہم سب مبارکباد پیش کرتے ہیں، تمام مسلمانوں کو مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور تمام مسلمان اور تمام ملائکہ اور تمام جنت کے حوریں جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہیں اور سب مبارکباد دیتے ہیں. اے میرے مولا، ان سب کی موجودگی میں ہم بھی آپ کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتے ہیں. تمام مومن اور مومنات کی جانب سے مبارکباد قبول کریں. میرے مولا حسین کی پیدائش کی، یا جناب مولا علی مشکل کشا، جناب فاطمہ یا مولا حسن، آپ سب کو جناب زینب و کلثوم اور تمام ائمہ طاہرین اور تمام انبیاء، تمام اوصیاء،
تمام کائنات کے نیک مومن اور مومنات سب کو مبارکباد میری جانب سے، اور ہم سب میرے مولا اس وقت کے صدقے میں آپ سے بھیک مانگتے ہیں۔ فقیر لوگ امیروں کے در پہ آتے ہیں، اے میرے مولا اپنے حسین کے صدقے سے جو بے اولاد ہیں انہیں آج ذکر کے صدقے سے اولاد عطا کر۔ اے میرے مولا جو بیمار ہیں ان بیماروں کی شفا دے، حسین ڈاکٹر کے صدقے، حسین مسیحا کے صدقے سے آج ان بیماروں کو صحت عطا کر میرے مالک، تو معجزہ دکھانے والا ہے۔ اے میرے مولا آج کے دن کے صدقے جن کے گھر میں رزق کی تنگی ہے انہیں رزق عطا کر تاکہ تیرے حسین کے لنگر چلائیں۔ اے میرے مولا جو مقروض ہیں ان کے قرض عطا کر دے۔ اے میرے مولا اس ذکر کے صدقے میں جو بے گناہ قیدی ہیں ان کو رہائی عطا کر دے۔ اے میرے مولا جن کی جو دلی خواہشیں ہیں وہ آج کے دن کے صدقے میں پوری کرتے۔ اے میرے مولا جو بچے اور بچیاں امتحان دے رہے ہیں اور پڑھنا چاہتے ہیں انہیں زندگی کے بھی ہر امتحان میں کامیابی دینا، اور اس امتحان میں بھی۔ اے میرے مولا جو مومن اور مومنات اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان کی قبروں کو نور محمدی سے منور کر دینا۔ اے میرے مولا ہمارے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف کر دینا۔ اے میرے رحیم اس ذکر کو قبول کر لینا، اور روز محشر اور قبر میں میرے مولا ہماری بخشش کا سامان بنے۔ روز محشر ہمیں پیاس کی شدت سے بچانا، پاک صحرا مولا علی کے علم کے سائے میں رکھنا، پاک صحرا کی چادر کے سائے میں اور مولا علی کے علم کے سائے میں رکھنا، پل صراط سے مولا علی پار لگائیں۔ اے میرے مولا ہمارے اس ذکر کو قبول کر لینا، اور ہماری قبر میں یہ ذکر ہمارے کام آئے۔ اے میرے مولا وقت آخر ہمارے پاس ضرور آ جانا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرجہم اجمعین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرجہم اجمعین۔